إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و مجد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ حق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم اس دنیا میں زمینوں میں آسمانوں میں ہماری نشانیاں دکھاتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو دین بھیجا ہے حق ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے، یہ اس کے راستے روزے روشن کی طرح واضح ہے، اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے، یہ بالکل سیدھے راستے پر ہے، اس پر چلنے والے سیدھے جنت کو جائیں گے۔ یہ حق کا دین ہے، یہ حق کا مذہب ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ نے جہاں یہ کہا کہ ہم نشانیاں دکھاتے رہیں گے، کتنی سچی بات ہے کہ ہم روز مرہ ایسی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں، اور دنیا میں جتنے دیگر باطل ادیان و مذاہب ہیں ان کے اندر باطل ہونے کی دلیل بار بار ہمارے سامنے لائی جاتی ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب حق پر ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے نام سے کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں، مذہب کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں بے تحاشا پیسوں کو جلایا جاتا ہے، خوب پیسے جلاتے ہیں۔ اگر پچھلے 2 دن میں جتنے پیسے جلائے گئے اس کا اگر حساب آپ نکالیں گے تو یہ میں کہوں گا کہ ہزاروں کروڑوں تک پہنچ جائیں گے۔ آج ہندوستان کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان میں اتنی غریبی ہے کہ لوگ 5000 کی تعداد میں روز مارے جا رہے ہیں، موت انہیں آ رہی ہے صرف فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ بھوک پیاس اتنی ہے کہ سارے ہندوستان میں ایوریج طور پر 5000 سے 7000 لوگ بھوک کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ ہندوستان میں 6 لاکھ سے زیادہ گاؤں ہیں، اس میں 60% ایسے گاؤں ہیں جہاں پر آج بھی ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے، بیت الخلا کا انتظام نہیں ہے، اور یہ گاؤں میں 80% سے زیادہ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر آج الیکٹرسٹی
بجلی نہیں ہے، وہاں کے لوگ بجلی نہیں جانتے، بجلی انہیں نہیں معلوم ہے، آج بھی وہی پرانے طرز سے زندگی گزار رہے ہیں. اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ غریبی ہندوستان میں ہے، اور ہندوستان کو لوگ غریب ملکوں میں شمار کرتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی جھوپڑپٹی اسی ہندوستان میں ہے، جسے دھاراوی کہتے ہیں، جو ممبئی کے اندر ہے، جو 7 میل اس کا فاصلہ ہے، جس کے اندر 20 سے 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 7 غریب ہیں. اور ہندوستان میں ایک حساب ہے جسے BPL کہا جاتا ہے، بلو پاورٹی لائن. اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی تنخواہ روزانہ 25 روپے سے کم ہے، اور ہندوستان میں 80% لوگ اسی BPL میں آتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ بھوک پیاس کی طرف سے مر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل کود کے نام سے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. صرف انٹرٹینمنٹ کے نام سے فلمی دنیا میں ہزاروں 10,000 کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ایک فلمی ہیرو کی تنخواہ 100 کروڑ روپے ہے، 200 کروڑ روپے ہے، اور ایسی کمپنیاں ہیں جن کی تنخواہیں ہزاروں کروڑ روپے ہے. ڈیجیٹل نمبرز ہیں عزیز دوستو. سبحان اللہ، کتنا فرق دیکھنے کو مل رہا ہے. ایسے عالم میں ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں لٹرلی زبانی طور پر اس میں پیسوں کو جلایا جاتا ہے. عزیز دوستو، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ یہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے، ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم یہاں پر جس نقطے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جس مذہب میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسی فالتو چیز دکھا دیجیے، ایک ایسی بیکار چیز دکھا دیجیے جسے اسلام نے حکم دیا ہو. پورے کا پورا مذہب، پورے کا پورا دین عزیز دوستو بالکل صاف شفاف اور انتہائی فائدے مند ہے انسانیت کے لیے. اس کے نماز کا نظام دیکھ لیجیے آپ. نماز کا نظام، لوگ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں روزانہ 5 مرتبے. آج بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے پیرو روزانہ 5 مرتبے اللہ کو یاد کرتے ہو، موجود نہیں ہے. اور وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ یاد کرتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نمازیں جمع ہو کر پڑھتے ہیں. سب بندی ہوتی ہے ان کے اندر. ایک مثال آپ کہیں اور دکھا نہیں سکتے، کہیں دوسرے مذہب میں پائی نہیں جاتی. اور اس کے بعد اسلام جو زکات کا نظام کہتا ہے، 2.5% کا نظام، لوگ GST کے نام سے پتہ نہیں کتنے پرسنٹیج لیتے ہیں، لیکن غریبی کو گمنام کرنے میں کچھ بھی حصہ نہیں لیتے، بلکہ غریبی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ سڑک پہ آتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے لوگ سڑکوں میں زیادہ سو رہے ہیں. ہندوستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پر لوگ سڑک پہ نہیں سوتے ہو. اچھے بڑے علاقے، بڑی سٹیاں ہیں جہاں پر لوگ سڑک پر سوتے ہیں. رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بجلی کے لیے پیسے نہیں پالنے کے لیے. غریبی بڑھتی جا رہی ہے عزیز دوست. اور نام GST کا لے کر ٹیکس ان کے پاکٹوں سے چھنایا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ 2.5% کا نظام اگر لاگو کر دیا جائے کوئی یہ غریب نہیں رہے گا. کتنے بہترین تعلیمات دیکھیے، کیا بہترین مذہب ہے، کیا بہترین دین ہے جس کے ہم پیروں ہیں، جس کی اتباع ہم کرتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دین اسلام کی نعمت کو ہم کو دیا، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کے ہم پیروں ہیں. اللہ کی دی گئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے. عزیز دوستو، پیسوں کو بیکار کرنا، اسراف کرنا، اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اسراف کرنا حرام ہے. اسلام نے پیسوں کو بیکار خرچ کرنا حرام ہے. نہ کہ صرف پیسے، کسی بھی معاملے میں اسراف کرنا اسلام اسے پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو، جتنا ہو سکے کھاؤ، جتنا ہو سکے پیو، لیکن اسراف مت کرو. اسے زیادہ کھانے میں بھی اسراف مت کرو، اور اسے زیادہ پکانے میں بھی اسراف مت کرو، اور اس میں زیادہ حد سے زیادہ پیسے لگانے میں بھی اسراف مت کرو. اسراف، زیادہ خرچ کرنا، اسے اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا. عزیز دوستو، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے تو وضو میں انہوں نے تھوڑا پانی زیادہ استعمال کر لیا. تو محمد رسول اللہ فوراً اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما هذا الصرف یا سعد، یہ کیا اسراف کر رہے ہو سعد؟ سعد بن ابی وقاص نے پلٹ کر دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کہا یا رسول اللہ افی الماء اسراف، افی الماء اسراف، پانی میں اسراف ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اے سعد پانی میں اسراف تو نہیں، لیکن یاد رکھ لو اگر بہتی ہوئی ندی کے بغل میں کھڑے ہوئے ہو، بازو کھڑے ہوئے ہو، تو بھی پانی بیکار مت کرو، تو بھی پانی بیکار مت کرو. بہتی ہوئی ندی ہے، ٹریلینز آف کیوبک میٹرز واٹر اس میں بہ رہا ہے، اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اسراف نہیں ہے اس میں بھی ہے، لیکن تم اسراف مت کرو. کیا بہترین تعلیم دیکھیے. اور اسلام کھانے کے معاملے میں کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. انسان اگر کسی چیز کو زیادہ بھر کے اسے بیکار کرتا ہے تو وہ ہے پیٹ. پیٹ سے مضر کوئی دوسری چیز نہیں. اسے انسان بھر کے اپنے صحت کو خراب کرتا ہے، اپنے دماغ کو خراب کرتا ہے، اپنے دل کو خراب کرتا ہے. اس پیٹ کو زیادہ بھرنا ہر اعتبار سے مضر ہے. آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، پہلے تو اس کی صحت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد فالتو چیزیں بیکار کی سوچ ادھر ادھر ذہن گھومتی رہے گی. اور پیٹ بھر جائے تو انسان کی فطرت ہے کہ فوراً حرام سوچتا ہے، فوراً حرام سوچتا ہے. اسی لیے اہل علم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کھانے کے مسائل بیان کرتے ہیں، فوراً اس کے بعد حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آدمی کا پیٹ بھر جائے تو وہ ہر حرام کو سوچتا ہے. پیٹ زیادہ نہ بھرے اسلام کہتا ہے، کیونکہ اس میں اسراف کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، اپنے نفس کو قابو نہیں کر پا سکو گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقیمات یقن صبح، چند لقمے جس سے ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو جائے اتنا کافی ہے. چند لقمے جس سے ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو جائے اتنا کافی ہے. وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ، نہیں اتنے لقمے سے اکتفا نہیں کر سکتے اور بھی کھانا چاہتے ہیں، سامنے گرم بریانی رکھی ہوئی ہے، سامنے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، ہاتھ پیچھے کھینچ نہیں سکتے، تو محمد رسول اللہ آپ کو اور ایک آپشن دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ ثُلُثٌ لِلطَّعَامِ ثُلُثٌ لِلشَّرَابِ ثُلُثٌ لِنَفْسِهِ. اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو 1/3 پیٹ کا حصہ اسے کھانے کے لیے رکھ لینا، اور 1/3 حصہ اسے پانی کے لیے رکھ لینا. جتنا کھانے کے لیے جگہ ہے پیٹ میں اتنا ہی پینے کے لیے جگہ ہو. وہ ثلث لنفسه، اور 1/3 حصہ خالی ہو، 1/3 حصہ خالی ہو. عزیز دوستو، آج میڈیکل دنیا، چاہے آپ کسی بھی قسم کے آپ تھراپی کہیے، کسی بھی قسم کے آپ میڈیسن سنائیے، سب یہی آپ کو بتاتے ہیں کہ پیٹ بھر کر مت کھائیے. اگر آپ کھائیں گے تو تمام قسم کی بیماریاں آپ کو آئیں گی. یہیں سے آپ کو شوگر آئے گا، یہیں سے آپ کو بی پی آئے گا، یہیں سے آپ کو ہائپر ٹینشن آئے گا، یہیں سے ہارٹ اٹیک آئے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت الداء المعدہ، تمام قسم کی بیماریوں کا اڈا مرکز پیٹ ہے. اسلام نے کہا کہ دیکھو اسراف مت کرو کھانے میں، اسراف کرو گے تو یہ تمام نقصانات جھیلنے پڑیں گے. عزیز دوستو، کتنی بہترین تعلیمات دیکھیے. بتائیے کوئی ایسا مذہب آپ کو بتاتا ہوں، بتائیے کوئی دین ایسا بتاتا ہوں. اللہ رب العزت یہ باطل مذہبوں میں ایسے چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا جسے دیکھ کر آپ کو معلوم ہو کہ آپ صحیح مذہب پر ہیں، آپ بالکل صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور آپ سیدھے جنت کی راہ میں چل رہے ہیں. اسراف صرف پیسے بیکار کرنے میں نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. ہر اعتبار سے زیادتی کرنے والا برباد ہوتا ہے، زیادتی کرنے والا برباد ہوتا ہے، زیادتی کرنے والا برباد ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں زیادتی مت کیجیے. ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو اللہ نہیں پسند کرتا. یہاں تک کہ دین کے معاملات میں بھی یہاں پر بھی اسراف نہ ہو. سبحان اللہ، دیکھیے اسراف کے کیسے کیسے دروازے اسلام بند کرتا ہے. اللہ عزیز دوستو، اسلام کی نعمت اور جس مذہب میں ہم چل رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کر ڈالے. اللہ نے ہمیں یہ بہترین نعمت سے دو چار کر ڈالا. عزیز دوستو، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس مذہب کا حق ادا کریں. یہ نہیں کہ ہم اسلام میں آگے اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور خاموش بیٹھ جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچائیے. ساری انسانیت محتاج ہے، ساری انسانیت چاہتی ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے. آج ساری انسانیت پریشان ہے، نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ پیسوں میں ڈوب کر اب سوسائڈ کے حد تک آ گئے ہیں، اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اسباب سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. کیوں انہیں پیدا کیا گیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یورپ پریشان ہے، جاپان پریشان ہے، چائنا پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے. عزیز دوستو، یہ غیر مباشرتی طور پر ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی صحیح نمائندگی
زندگی کیجیے, اپنے مذہب کی صحیح باتیں لوگوں تک لائیے, ان کی تعلیمات کو عام کریں, سب سے پہلے اس پر عمل کریں اور اس نالج کو لوگوں تک پہنچائیں, بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. یہ ہم پر حق واجب بنتا ہے عزیز دوست, کیونکہ ہم اس نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, اس نعمت سے دو چار ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک ان نعمتوں کو پہنچائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کسی بھی اعتبار سے اسراف ممکن نہیں اسلام میں, یہاں تک کہ دین کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا, ایک صحابی رات بھر نماز پڑھ رہے تھے, تھک گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا, دیکھو یاد رکھو تمہارا رب تھکتا نہیں ہے, یاد رکھ لو تمہارا رب تھکتا نہیں ہے. تم جتنی بھی عبادت, جتنی بھی تکلیف اٹھاؤ گے خود اپنے اوپر اسے تکلیف اٹھاؤ گے, صرف ان عملوں کو کرنا جسے اسلام پسند کرتا ہے, جس کا اسلام نے حکم دیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یہ صاحب کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے نظر کیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے اور دھوپ میں رہیں گے, چھاؤں میں کبھی نہیں آئیں گے. زیادتی دین کے معاملہ, مقصد یہ کہ اللہ کو خوش کر دیں, مقصد یہ کہ بتا دیں کہ ان کے اندر بھی ایمان ہے, لیکن یہ زیادتی ہے جسے محمد رسول اللہ ریکگنائز نہیں کرتے. محمد رسول اللہ نے کہا کہ کہو اس سے کہ چھاؤں میں آ جائیں, اپنا روزہ مکمل کر لیں. کہو اس سے کہ چھاؤں میں آ جائیں, اپنا روزہ مکمل کر لیں. اس ڈھنگ سے زیادتی کرنا اسے اسلام پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کے پاس 3 نوجوان آئے جن کے اندر دین کا بہت زیادہ جذبہ تھا, چاہتے تھے کہ دین کی انتہا کو پہنچ جائے. آئے محمد رسول اللہ کے تعلق سے لوگوں سے پوچھا, صحابہ سے پوچھا, تو صحابہ نے محمد رسول اللہ کی مصروفیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں مصروف رہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم دینے میں مصروف رہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے ہیں. عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے, کبھی نماز قضا نہیں کرتے, سنتوں کی پابندی ہے, تہجد ان پر واجب ہے, اور قرآن ایسے پڑھتے ہیں فجر میں جب بھی پڑھتے ہیں, کبھی بقرہ پڑھ لیتے ہیں, کبھی نساء پڑھ لیتے ہیں, کبھی آل عمران پڑھ لیتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کی عبادتیں. اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں آگے ہیں, اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں آگے ہیں. کوئی بھی غریب آدمی اننون پرسن کبھی بھی چاہے ان کے پاس آ جائے, اس کی حاجت کو پوری کر دیتے ہیں, کسی کو نہیں کہتے. ان جیسا سخی دادا کوئی نہیں, پوری تفصیل مل جاتی ہے. دین کا جذبہ اتنا ان کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے کہ ایک آدمی اس میں کہتا ہے کہ آج کے بعد میں پوری زندگی نماز پڑھتے رہوں گا, کچھ دوسرا کام نہیں کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں آج کے بعد صرف روزے رکھتا رہوں گا اور ساری زندگی روزے رکھتے رہوں گا. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو پورے کا پورا مکمل دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. تینوں نے کہا, لوگوں نے سنا, محمد رسول اللہ تک یہ بات پہنچ گئی. محمد رسول اللہ نے تینوں کو بلایا اور لوگوں کو جمع کیا, منبر پر چڑھے اور چڑھ کر لوگوں سے کہا, کیا ہو گیا لوگوں کو, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, میں شادیاں بھی کرتا ہوں, انتہائی ظاہر اور اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی, جو آدمی میرے سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. اسراف نہیں دین کے معاملات میں بھی. لن یشاد احد فی دینہ الا غلبہ, اگر کوئی آدمی دین کے معاملات میں بھی اسراف کرنا چاہے تو وہ ہار جائے گا, دین جیت کر رہے گا. اس بابت میں بھی عزیز دوستو اسلام نے اسراف کرنے سے روکا. حد سے زیادہ بڑھنا ہر معاملات میں اسلام نے روکا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ان چیزوں میں ہم غور کر کے جائیں گے, بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اے کاش یہ حضرات جو پیسے چلاتے ہیں ان پیسوں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کریں. آپ دیکھیے ہماری عیدیں, آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, عید الفطر, اسلام نے کہا کہ دیکھو روزہ رکھو, ایسے ہی رہو, نماز پڑھنے کے بعد کھانا, اور یہ واجب قرار دیا کہ تم عید الفطر, زکات الفطر ادا کرو گے نماز سے پہلے, تاکہ غریبوں تک وہ پیسے پہنچے, وہ بھی کھائیں, وہ بھی پیے, وہ بھی کپڑا پہنے. اور عید الاضحیٰ آیا تو اسلام نے کہا کہ قربانی کی گوشت کی تقسیم کرو, اپنے گھروں میں مت جمع کر رکھو. اسلام میں شروع میں حکم تھا, یہ حرام تھا کہ آپ اپنے گوشت کو اپنے گھر میں جمع کر رکھیں, فریج میں ڈال کر رکھیں, اسے محفوظ کریں. شروع میں حرام تھا, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جمع کر سکتے ہو, کیونکہ اب وہ محتاجی نہیں رہی. شروع میں اتنے محتاج تھے لوگ, تو جب بھی قربانی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
گوشت دے دینا, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, باقی سب تقسیم کر دو, اپنے گھروں میں گوشت کو جمع مت کرو. محمد رسول اللہ کا حکم تھا عزیز دوست. پورے عیدین دیکھ لیجیے آپ, صرف غریبوں کے لیے, مالداروں کے لیے نہیں, مالداروں کے لیے نہیں. ہماری ایونٹ دیکھ لیجیے, پورے کا پورا زور غریبوں کے لیے ہوتا ہے. ان میں کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے بیکار فالتو خرچ کرنے والے ہم پر کلام کرتے ہیں, ہم پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ اتنا خون کیوں بہاتے ہو, اتنی گوشت کو صرف کیوں کرتے ہو. اس سے بہتر تھا کہ یہ پیسے جمع کر کے تم ایک کالج بنتے تھے, یہ پیسے جمع کر کے مائنورٹی کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیتے, یہ پیسے جمع کر کے فلاں کام کر لیتے, یہ پیسے جمع کے فلاں کام کر لیتے. حالانکہ یہ گوشت لوگ کھا رہے ہیں, ان کا پیٹ بھر رہا ہے. اور ہندوستان جیسے ملک جہاں پر لوگ بھوک و پیاس کی وجہ سے مرتے ہیں, وہاں پر کھانے کے لیے دیا جاتا ہے. ہمارے رمضان کو دیکھ لیجیے, لوگ وہ تان و تشنی کہتے ہیں کہ مسلمان بھوکے رہتے ہیں, اور جب روزہ کھولتے ہیں تو خوب کھاتے ہیں. ہاں کھاتے ہیں, گھر میں بھی کھاتے ہیں, باہر بھی کھاتے ہیں, لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں. بتائیے کوئی ایسا مسلمان جو بھوکا رہتا ہو رمضان میں, کھانے کے لیے انہیں کیا کچھ نہیں ملتا, کوئی بھوک پیاس سے نہیں رہتا. عزیز دوستو, کپڑے تقسیم کیے جاتے, زکات کے نام سے لوگوں کو دیا جاتا ہے. کون اس مثال قائم کر سکتا ہے؟ لیکن افسوس, ایسے لوگ جو فالتو میں خرچ کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے, سونے کے انہوں نے اسٹیچوز بنا لیے, اور اس کے بعد دین اور مذہب کے نام سے لوگوں کے جیبوں کو کاٹ کے پھرتے ہیں. انہیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ ہماری عبادتوں کے تعلق سے کلام کریں, ہمارے عیدین کے تعلق سے تان و تشبیہ سے کام لیں؟ عزیز دوستو, ہرگز نہیں. انہیں ہم کو بتانا چاہیے کہ اصل فالتو کام کرنے والے, اصل بیکار خرچ کرنے والے یہ تم لوگ ہو. اسلام کی تعلیمات میں کہیں پر بھی ایک ایسا گوشہ نہیں بتا سکتے جہاں پر پیسے بیکار صرف کیے جاتے ہیں, جہاں پر اسلام نے کوئی بیکار فالتو تعلیم کی جا سکتی. ہرگز آپ دکھا نہیں سکتے. افسوس کہ افسوس, ہمارے پاس میڈیا نہیں, ہمارے پاس جرنلزم نہیں, ہمارے پاس ایسے چینلز نہیں جہاں پر بیٹھ کر ایسی چیزوں کی نشر و اشاعت کر سکے. لکھنے والے لکھتے ہیں, جواب دینے والا کوئی نہیں. چینلز میں, نیوز میں ایسی باتوں کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے, انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. اور ہم مسلمان بھی اس بابت میں سوئے ہوئے ہیں. ہم صحیح اسلام کا ریپرزنٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صحافت نہیں, ہمارے پاس نیوز پیپر نہیں, ہمارے پاس ٹی وی چینلز نہیں. میں ان حضرات کو دعوت دیتا ہوں, ان حضرات کو جنہیں اللہ نے دولت دی, وہ اس تعلق سے سوچیں اور اسلام کی صحیح حقانیت کو پیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. ان تمام وسائل کو استعمال کریں. عزیز دوستو, ان تمام وسائل کو استعمال کریں. اسلام کے تعلق سے آپ جو بھی لکھیں گے, جو بھی کہیں گے, جو بھی ڈسکس کریں گے, اور جو بھی بلاگز لکھیں گے, جو بھی آپ کے پاس میڈیا کے جتنے بھی وسائل ہیں, ان تمام میں آپ نے ایک بھی حرف لکھا, یاد رکھ لیجیے کوئی عبادت سے کم نہیں, یہ کوئی عبادت سے کم نہیں. آپ نے اسلام کی طرفداری میں 2 لفظ کہہ دیے, اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھا دیا. عزیز دوستو, یہ بہت بڑی عبادت ہے. آج ہمارے درمیان غیر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے. ہمیں سے کون ہے جنہوں نے صحیح اسلام کو پریزنٹ کیا ہو؟ اب میں بتائیے مجھے کہ اس تہوار کے بعد ہم ایسے کتنے ہیں وہ ہم نے ان غیر مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ کیا آپ سوچتے نہیں, کیا آپ غور و فکر نہیں کرتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پیسے چلا رہے ہیں, آپ نے تو فلاں فالتو کام کر لیا, یہ تم سے مذہب سمجھ کر چل رہے ہو, کس حد تک صحیح ہے؟ چلو ہم اسلام کی تعلیمات تمہیں بتاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کی تعلیمات یہ ہے, اسلام پاکیزہ چیزوں کو سکھاتا ہے, اسلام فالتو چیزوں کو نہیں سکھاتا. ہم نے کتنے ہیں ہم میں سے جو کام کیا ہے, کتنے ہم نے زبان کھول کر کچھ کیا ہے. عزیز دوستو, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, عزیز دوستو, اسلام کو تو نقصان ہونے والا نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت کا قانون کچھ دوسرا ہے. اللہ رب العزت کا قانون کچھ دوسرا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے اسلام کی نعمت کو, اس کا احساس نہیں کیا, اس کا حق ادا نہیں کیا, اس کی خدمت میں اپنے آپ کو تم نے صرف نہیں کیا, یاد رکھ لو اللہ رب العزت ایک ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی, وہ اسلام کی نعمت مٹے گی, پوری نعمتیں انہیں منتقل کر دی جائے گی. اللہ نے کئی مرتبہ کیا ہے. عزیز دوستو, ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے تاتار جو منگولیا سے آئے, جو بت پرست تھے, پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا کچھ نہیں تھا, یہ آئے سارے اسلامی مملکت کو برباد کر ڈالا, خون خرابہ کیا. اس وقت کے مورخین کہتے ہیں قیامت برپا ہو گیا تھا. اس
اس حد تک خون بہایا گیا, گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی, اتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا, برباد کر ڈالا. اور اس کے بعد ہوا کہ عزیز دوستو, اللہ رب العزت نے وہی ہلاکو خان اور اس کی اولاد تاتاریوں کو اسلام کے نعمت سے سرفراز کر دیا, پورے مسلمان ہو گئے. اور یہ جب مسلمان ہوئے تو الٹا انہوں نے اسلام کی طرفداری کی, اسلام کی نشر و اشاعت کی, اسلام کے لیے مدرسے بنائے, علماء پیدا کیے. اور یہ جو مغول جو ہندوستان میں آئے تھے یہ بھی اصل میں تتاری ہے. ہندوستان میں آنے کے بعد انہوں نے 400 سال حکومت قائم کی اور ہندوستان کی ترقی میں چاند لگا دیے. عزیز دوستو, اللہ کے لیے غیر ممکن ہے. ہم جس قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بچڑوں کی عبادت کرنے والے, یہ اسٹیچوز کی عبادت کرنے والے, یہ آئیڈلز کی عبادت کرنے والے, عزیز دوستو یاد رکھیے اللہ سے ممکن ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو بدلے اور اس نعمت کو ان کی طرف منتقل کر ڈالے. ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ. ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دیے گئے موقع کو بیکار نہ کریں, اس دیے گئے موقع کو بیکار نہ کریں. عزیز دوستو, آپ یہ مت سمجھیے کہ اور دن ہے, اور لمحے ہیں, اور گھنٹے نہیں, اب کام آپ کو کرنا ہے. وقت ختم ہوتے جا رہا ہے, گیا ہوا وقت لوٹتا نہیں ہے. عزیز دوستو, وقت بہت ہی اہم چیز ہے, اسے ہم صحیح صرف نہیں کریں گے یہ ہم کو برباد کر ڈالے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد.